اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم فیصل چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا احوال بتائیے گا. کیا اس میں علی امین گڈھا پور سے اظہار برہمی کیا گیا ہے کہ وہ کیوں حکومتی لوگوں سے مل رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے, میڈیا سے جو ہمارے سے بات ہوئی ہے, میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں. اور شیر افضل مروت کو پارٹی سے بالکل نکال باہر کرنے سے متعلق بھی کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں خان صاحب کی؟ سر شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو شو کاز نوٹس ایشو ہے, پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, غور خان دیکھ لیں. اور وہ جو ہدایات کے مطابق جو ہے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے. اب وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے اپنی وہ اس میں جو بھی پوزیشن ہے وہ لیں گے, تو پھر وہ پارٹی میں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں لاز کے مطابق اس کے اوپر کوئی اپروپریٹ جو بھی ڈیسیژن ہے وہ ہو جائے گا. دیکھیے دا نیوز وچ از آؤٹ ان دا میڈیا اور ان دا پبلک ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 26 نومبر سے متعلق پورا فوکس رکھے اپنا اور ہائی لائٹ کرے, گورنمنٹ کو ایکسپوز کرے. اور آج ہم نے دیکھا ہے پارلیمان کے اندر بھی کہ خوب احتجاج رہا, احتجاجی بینرز لے کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے تھے. تو ایک طرف تو احتجاج ہو رہا ہے, حکومت کی طرف سے خواجہ آصف صاحب ہوں یا دیگر زعماء ہوں وہ بھی کچھ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے, انسیکیور ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس ماحول کے اندر حکومت اور پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ میں سے کچھ نکلے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 26 نومبر اور 9 مئی کے سانحات ہیں اس میں ہمارے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ریاستی جبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہماری شکایات ہے ریاست کے ساتھ, ہم ریاست کے شہری ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو کہ حقوق ہمیں حاصل ہیں ان کے مطابق ہی چلا جائے. اور یہ جو حقوق ریاست نے ہمیں دیے ہیں آئین کے تحت ہمیں وہ حاصل ہونے چاہیے. اور کسی جگہ بھی مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ہونٹ سی لیں گے یا اپنے اوپر ہونے والے مظالم یا زیادتیوں کا جو ازالے کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو ہم جو ہے وہ ہر وقت اس چیز کو جو ہے وہ ریز کرتے رہیں گے. دیکھیں فیصل چودھری صاحب, اب یہ حکومت کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے مطلب وہ کتنی سنجیدگی ہے اس کے اندر دونوں سائڈ سے, قطع نظر اس بات سے کہ وہ حکومت ہے یا تحریک انصاف ہے. لیکن اب یہ تاثر صرف تاثر ہی نہیں ہے بلکہ جب سٹیٹمنٹس آنے لگے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے یا ہم آن بورڈ ہیں, تو پھر سوال تو بنتا ہے. بیرسٹر سیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں, مکمل طور پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو فیصل چودھری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکسڈ ہے پی ٹی آئی ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ ہی, کہ وہیں سے کوئی جواب آئے گا؟ دیکھیے ریحان, بیرسٹر صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے میری تو ابھی بات نہیں ہوئی ان سے. وہ کرم کا معاملہ ہے, اپیکس کمیٹی ہے, ظاہر ہے وہاں پہ وہ ایک صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں اور سی ایم صاحب بھی ایگزیکٹو ہیڈ ہیں. تو اس کے ناطے سے ظاہر ہے آرمی کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ رابطہ تو ان کا بہرحال رہتا ہے اور رہے گا. نہیں, یہ بات تو دیکھیے جیسے یہ بات تو خاصی انڈرسٹینڈیبل ہے, اس پر تو رہے. لیکن جب پولیٹیکل ڈومین میں پرٹیکولرلی وہ بات کریں گے, اور کانٹیکس بھی ان کا یہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی اس وقت کی کہ جب ہم سنگجانی میں نہیں بیٹھے 26 نومبر کو اور بشرا بی بی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تو خاصا ڈیمیجنگ ہوا, کیونکہ اگر ہم وہاں بیٹھ جاتے تو خان صاحب 2 روز میں ریلیز ہو جاتے. دیکھیے خان صاحب نے تو اس تاثر کی نفی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تاثر جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سنگجانی بیٹھتے تو ان کی رہائی جو ہے وہ ہو جاتی. اور پھر انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ ان کی رہائی یا مقدمات جو ہے وہ ایشو نہیں ہے, وہ مذاکرات کا بھی ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے, آج بھی انہوں نے اس بات کا دوبارہ اعادہ کیا ہے, ریٹریٹ کی ہے اپنی بات کہ وہ عدالتوں سے ہی بری ہو کے آئیں گے اور اپنے کیسز کا عدالتوں میں سامنا کریں گے. یہ بات بہرحال ہم اپنے طور پہ حکومت کے ساتھ بالکل اٹھاتے رہتے ہیں, اٹھائیں گے بھی کہ آئین اور قانون کے تحت فیئر ٹرائل جو ہے وہ بنیادی حق ہے. عمران خان صاحب سمیت تمام شہریوں کا حق ہے. ہمارے کارکنان, ہمارے رہنماؤں اور ہمارے پارٹی کے جو دوسرے اکابرین ہیں, زعماء ہیں, ان کے ساتھ آئین اور قانون کے تحت جو ہے فیئر ٹرائل دیا جائے اور تاکہ ان کی بیلز ہو سکے اور ان کو فریولس کیسز میں جو ہے کنکاکٹڈ کیسز میں سیاسی بنیادوں پہ ملوث نہ کیا جائے. تو یہ مطالبہ ہمارا ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو توقع کس سے ہے؟ عدالتوں سے ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہے, حکومت سے ہے؟ نہیں دیکھیے, توقع تو ظاہر ہے امید تو اللہ سے ہی ہوتی ہے, اور توقع یہ ہے کہ پاکستان کے لیے تمام ادارے ہوں, شخصیات ہوں,
چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو یا سیاستدان ہو، ملک کے لیے کسی ایک پیج میں آئے اور ملک میں جمہوریت کی بحالی ہو، آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، میڈیا آزاد ہو، اور تاکہ ملک جو ہے دوبارہ پٹڑی پہ چل سکے. اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی بحران میں بھی ہے، ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار بھی ہے، اور ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے ایک کمپریہنسو جو وے فارورڈ یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور عمران خان صاحب کو ریلیز کر کے جو تھرو عدالت میں، تو ان کو سیاست، عملی سیاست میں حصہ لینے کی پوری اجازت ہونی چاہیے. دیکھیے جوئی صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہوا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو زیادہ بے چینی نہ ہو جتنی حکومت کو پریشانی ہے، اور جتنے وسوسوں کے اندر حکومت اس وقت ہے. پھر توشہ خانہ کے اندر درخواست بریت ہو تو بشرا بی بی بڑا کانفیڈنٹلی جب آتی ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ تو اس تیاری میں ہے کہ گرفتار کر لیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ گرفتار شاید وہ نہیں کی جائیں گی، یا کہیں نہ کہیں سے کوئی گرین سگنل موجود ہے. اور پھر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں خان صاحب کی ریلیز کے لیے، اور ان کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس وقت جو چیز ہے، یہ ٹاسک ہے، وہ خان صاحب کی ریلیز ہے. اور پھر سویلینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے حوالے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئینی بینچ سے بھی آ رہا ہے. تو اب یہ سارے چیزیں جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کو بریدنگ سپیس تو کریٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، تاثرات جو ہیں وہ مفروضہ ہوتے ہیں، مفروضہ کی بنیاد پہ تو بات نہیں ہو سکتی، حقائق کی بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بریت کی درخواست ہو اور وہ وہاں پہ آتی ہیں، تو کوئی بھی جو سائل ہے یا اپلیکنٹ ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو. ظاہر ہے وہ اسی اعتماد کے ساتھ آتے ہیں کہ قانون کے مطابق، اور بشرا بی بی کے اوپر کون سا کیس میرٹ کے اوپر کیا گیا، ادر دین کہ وہ عمران خان کی زوجہ ہیں، ان کے اوپر کون سی ایسی بات ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ بات اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ ملوث ہے کسی چیز میں یا نہیں ہے، یا جو بھی سلسلہ ہے. تو یہ باتیں تو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو تاثرات ہیں، تاثرات پہ تو رحم بات نہیں ہوتی، حقائق کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو کو جو ہے ہمیں بالکل آئین اور قانون کے امپلیمنٹیشن پہ ہونی چاہیے، اور اگر آئین بحال ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رہیں گے. اچھا فیصل صاحب، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے لیکن ان کو پیش نہیں کیا جا سکا. اب کیا وجہ بنی، یا کہیں سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا اعجاز چودھری صاحب کے لیے؟ کیونکہ پروڈکشن آرڈرز تو جاری کر دیے گئے چیئرمین صاحب کی طرف سے. اعجاز صاحب کی جو پروڈکشن آرڈر کے باوجود ان کی پیشگی نہیں کی گئی ہے سینٹ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک سیادم ہے، ایک منتخب نمائندے کو 20 مہینے سے جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا ہے اور پروڈکشن آرڈرز کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اپنے آفس کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اپنے آفس کی جو وقار ہے اس کی بحالی کے لیے اس پہ جو ہے، اور سینٹ ایز اے ہاؤس از اے ممبر آف سینٹ، قطع نظر وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سینٹ میں پروڈکشن آرڈر ہونا چاہیے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور گرین سگنل کی بات نہیں ہے، جب پارلیمنٹ کے ایک رکن کو سینٹ چیئرمین نے گرین سگنل دے دیا ہے تو پھر ان کی حاضری وہاں پہ ہر صورت ممکن بنانی سر چاہیے دس از تھی. واٹ اور مائی کوشچن از نا کہ ایوان بالا ہے، سینٹ ہے، اور سینٹ کے چیئرمین نے جب یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے بالا کون ہے؟ یہاں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہاں پہ تو پھر پارلیمنٹ کے اندر سے بھی پارلیمنٹیرین اٹھائے گئے تو کیا ہوا؟ یہاں پہ تم پھر طاقتور لوگ ہیں، طاقتور ایسی طاقتیں ہیں جو کہ قانون اور آئین کو ملحوظ نہیں رکھتی ہیں، اور انہوں نے اس ملک کو نگیں کر لیا ہے. ایک غیر اعلانی مارشل لا، غیر اعلانی پابندیاں ہیں ملک میں، جو ہے جو بنیادی شہری حقوق ہیں وہ بھی معطل ہیں. ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے بلکہ ڈنڈے کی حکمرانی ہے، وہی چل رہی. تو راستہ تو سر الٹیمیٹلی پھر وہیں سے نکلے گا. دیکھیے، راستہ تو بات چیت سے نکلتا ہے، ظاہر ہے سیاستدان جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہوتا نہیں. نہیں، لیکن جن سے بات چیت ہو رہی ہے وہ تو بقول آپ کے امپاورڈ تو ہے نہیں، تو طاقت کا سرچشمہ تو کوئی اور ہے، مطلب طاقت کا جو ارتکاز ہے وہ تو کسی اور جگہ پہ ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کی، بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، اور اس میں فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں مداخلت وہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے. لیکن باہر بات چیت تو ہونی ہے، بات چیت ہی ایک وے فارورڈ ہے. پولیٹیکل جماعتوں کے پاس کوئی اور تو ذریعہ اور ہتھیار تو ہوتا نہیں ہے ماسوائے کہ بات چیت کو جاری رکھا جائے اور بات چیت کے ذریعے ہی راستے نکالے جائے.
سر لاسٹلی کل جب چیف آف دی آرمی اسٹاف پشاور میں تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب ان کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی بات کی ہے بانی پی ٹی آئی سے متعلق یا پی ٹی آئی سے متعلق یا چیف آف دی آرمی اسٹاف سے کوئی ایسی گزارش کو سفارش کی گئی؟ نہیں، مجھے ایپیکس کمیٹی کی جو معاملات ہیں ان کا اعلامیہ آ گیا ہوگا، مجھے اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ